ناظرین، سمپسن کارٹون کی خطرناک پیشگوئیاں سامنے آ چکی ہیں اور دنیا کا نقشہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ اسرائیل میں سرخ گائے کو، جسے تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے ذبح کیا جانے والا ہے، حیرت انگیز طور پر سمپسن کارٹون میں یہ پہلے ہی دکھایا گیا تھا۔ ناظرین، میں آپ کو ایک ایسے کارٹون سیریز کے متعلق بتانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کو پوری دنیا کا مستقبل بتا سکتے ہیں۔ آج تمام دنیا اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے کہ یلو سکین والے کارٹون تمام دنیا کے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ واقعات اتنے ایکوریٹ ہوتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کارٹون کے رائٹر کے پاس یقیناً کوئی ٹائم مشین موجود ہے جس کی مدد سے وہ آنے والے واقعات کو پہلے ہی دیکھ لیتا ہے۔ اس کارٹون سیریز میں بظاہر ایک فنی فیملی دکھائی جاتی ہے جو کہ اپنی حرکتوں سے مزاحیہ طریقے سے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کو بیان کرتی ہے۔ ماضی میں ہم بہت سے ایسے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں جو کہ اس کارٹون سیریز میں دکھائے گئے تھے، اور بالکل اسی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے پورے بھی ہوئے، جن میں سے اہم پیشگوئی کرونا وائرس کی تھی۔ سمپسن کارٹون میں دکھایا گیا تھا کہ کیسے ایک وائرس تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ان میں سب سے اہم پیشگوئی سرخ گائے کے متعلق ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ چند دنوں بعد سمپسن کارٹون میں دکھائی جانے والی یہ پیشگوئی پورا ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اسرائیل نے باقاعدہ طور پر اقوام متحدہ کی اجازت سے ان 5 سرخ گایوں کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے جائیں کہ یوکے میں قائم ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے ایک سرخ بچڑے کی پیدائش کا اعلان کیا ہے۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر نے اپنی تقریر میں بتایا ہے کہ سرخ گائے کی پیدائش کے بعد تیسرا ہیکل بنایا جائے گا۔ انسٹیٹیوٹ کے یوٹیوب چینل پر ویڈیو میں بچڑے کو اس کی ماں کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور اعلان کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی سرزمین میں ایک بالکل سرخ گائے پیدا ہوئی ہے، ہو بہو وہی گائے جس کا انتظار تھا۔ اس اعلان کے بعد بچڑے کو دیکھنے کے لیے کئی مذہبی اسکالر انسٹیٹیوٹ پہنچے اور انہوں نے گائے اور اس کے بچڑے کا تفصیلی معائنہ کیا۔ پیش گوئی میں ذکر کیا گیا ہے کہ گائے کا رنگ بالکل سرخ ہونا چاہیے اور اس پر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ بچڑا ان دونوں باتوں پر پورا اتر رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہی بچڑا ہے جس کے لیے یہودی اتنے سالوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے میں ان مذہبی رہنماؤں کی طرف سے ایک چیز پر اعتراض کیا گیا ہے کہ اس بچڑے کی پیدائش کے لیے گائے کو جو ماحول فراہم کیا گیا ہے وہ قدرتی ماحول سے بالکل مختلف ہے۔ لہٰذا اس بات میں ایک شک پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بچڑا جسے دنیا میں لانے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے کوئی روحانی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں، کیونکہ تاریخ کے حساب سے ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ جس سرخ گائے کو ظاہر ہونا ہے وہ کیسے آئے گی۔ ناظرین، یوکے میں یہ ٹیمپل اس لیے بنایا گیا تھا کہ تیسرے ہیکل کی تعمیر کے لیے تمام معاملات کو دیکھا جائے اور سرخ گائے کے متعلق تحقیقات جاری رکھی جائیں، کیونکہ پیش گوئی ایسے ہی تھی کہ پہلے سرخ گائے ظاہر ہوگی، پھر یہودیوں کا تیسرا ہیکل تعمیر ہوگا، اور یہ سب انسانیت کے آخری دور میں ہوگا۔ یہودیوں کے مسیحا کے آ جانے کے بعد یہ ان کے آخری عروج کا دور ہوگا اور پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کو بنانے کے بعد اس کے تحت ریز آف ریڈ ہائفر پروگرام 3 سال پہلے ہی شروع کیا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد سرخ گائے کو حاصل کرنا تھا۔ یہاں یہ لوگ بالکل سرخ رنگ کی گائے کو پالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نئی قسم کی گائے کو پالنے کے پروسیس میں سرخ رنگ کی گائے کی ایک مخصوص نسل کی اسرائیلی گھریلو گائے کے ساتھ بریڈنگ کی جا رہی ہے، جس سے گائے کی ایک نئی بالکل سرخ رنگ کی نسل تیار کی جا رہی ہے۔
ناظرین جہاں سے پھر یہ بریکنگ نیوز جاری کی جا رہی ہے کہ انہی میں سے ایک گائے نے سرخ بچڑے کو جنم دیا ہے جو بالکل بے داغ ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اسرائیلی تنظیمیں کئی سالوں سے ایسی پیش گوئیاں پورا کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھیں، اور سرخ رنگ کے علاوہ اس گائے کی اور بھی کئی نشانیاں تھیں جن کے پورا ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس خبر کی ہسٹری دیکھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 1999 میں بھی ایک ایسی ہی خبر جاری کی گئی تھی کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ یہودی مسیحا کی آمد کا اعلان کرنے والی سرخ گائے کا ظہور ہو چکا ہے، لیکن جب ان لوگوں کے تمام مذہبی رہنماؤں نے اس کی جانچ پڑتال کی اور اپنی کتابوں میں سنبھالے گئے علم کے مطابق اس گائے کو جانچا تو پتہ چلا کہ یہ وہ گائے نہیں ہے، کیونکہ ایک تو اس گائے کو بے عیب ہونا چاہیے تھا اور وہ کوئی کام بھی نہ کرتی ہو، اور اس کا رنگ بھی قدرتی طور پر بالکل سرخ ہونا چاہیے۔ لیکن ایک تو وہ گائے بے عیب نہیں تھی، دوسرا یہ بچڑا تھا، مادہ گائے نہیں تھی، چنانچہ اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک خبر 2002 میں آئی، لیکن اس گائے کے بال سفید تھے، جس کی بنا پر کہا گیا کہ یہ وہ گائے نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد اب یہ خبر آئی ہے کہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ میں یہ گائے ظاہر ہو چکی ہے۔ ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ چند دنوں بعد جب بیت المقدس کے عین سامنے موجودہ زیتون کے پہاڑ پر اس گائے کی قربانی دی جائے گی تو اس کی راکھ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے دوران اس کی بنیادوں میں ڈالی جائے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی بیت المقدس کو شہید کر کے اس کی جگہ پر تعمیر کیا جائے گا۔ یہ وہی حقیقت ہے جسے سمپسن کارٹون میں بہت پہلے ہی دیکھا گیا تھا، جو کہ اب چند دن بعد پوری ہونے جا رہی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔